خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے اسی طرح میں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور کہ تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھے پیار کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پیشتر کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکمان کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے چھٹے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے کلام سے پیار کریں۔ آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کو دکھائیں۔ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند نے کہا کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا نے پیار کیا، خدا باپ نے ساری کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، وجود دیا، اور خدا نے انسان کے ساتھ اپنی محبت اس طرح ظاہر کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت میں کہ خدا اپنی محبت کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنی محبت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس نے سب سے قیمتی چیز اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ انسانوں کو دے دیا، دنیا کو دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت اس طرح دکھائی کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی نجات کے لیے، زندگی کے لیے، اور یہ اس کا پیار تھا۔ اور بیٹے نے اپنا پیار اس طرح دکھایا، مقدس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 2 باب 8 آیت میں کہ بیٹے نے فرما برداری سے، تابع داری سے، وفاداری سے اپنا پیار دکھایا۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، وہ فرما بردار رہا، تابع دار رہا، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ بیٹے نے اپنا پیار اس طرح دکھایا، تابع دار رہ کر، فرما بردار رہ کر۔ تو آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنے پیار کو دکھائیں۔ ہم کیسے پیار دکھاتے ہیں کہ اے خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھے پیار کرتا ہے۔ تو آج میں نے بتانا ہے کہ اے خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں، اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ کسی کو کوئی یاد ہو کہ یسوع کا حکم کون سا ہے؟
آپ نے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا، اور کون سا حکم ہے کہ ہم وہ عمل کریں اس پر اور یسوع کے ساتھ اپنا پیار دکھائیں؟ اپنے دشمن کو پیار کرنا، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، غصہ نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، یہ ساری باتوں کے لیے خدا میں بلاتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں، لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ اور اس طرح کیا کریں گے؟ ہم یسوع کے ساتھ اپنی محبت کو دکھائیں گے۔ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اگر نفرت کرتے ہیں، اگر حسد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یسوع کے ساتھ ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، یسوع کے ساتھ ہمیں کوئی پیار نہیں ہے۔ ہمارے مختلف رویے ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے، اور آج میں نے غور کرنا ہے کہ اگر میں معاشرے میں رہتا ہوں تو میرا ان میں سے کون سا رویہ ہے؟ ان میں سے ایک آپ کا ضرور ہوگا، ان میں سے ایک آپ کا رویہ ضرور ہوگا۔ ایک رویہ یہ ہے، کردار یہ ہے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ انسان ایک درخت کے پاس بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ درخت بہت اچھا ہے، اس کی چھاؤں بہت اچھی ہے، اس نے اس چھاؤں میں آرام کیا، اس کی چھاؤں میں آرام کیا، اس کا پھل دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور اس نے اس کا پھل اتارا اور کھایا، اس درخت کا پھل کھایا، اس کی چھاؤں میں آرام کیا، اور کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا اور کپڑوں کو جاڑا اور وہاں سے چل پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ درخت تھا، اس کی چھاؤں تھی اور اس کا پھل تھا۔ ایک رویہ یہ ہے کہ جہاں سے فائدہ ہوا ہے، جہاں سے فائدہ ہوا ہے، جہاں سے سہولت ملی ہے، جہاں سے مدد ہوئی ہے، اور کیا ہوا؟ وہاں مڑ کے بھی واپس نہیں دیکھا۔ دوسرا رویہ، انسان درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اس کا پھل کھاتا ہے، اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کلہاڑا لے کر اسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے پھل کھایا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، جہاں پر آرام کیا ہے، اب اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا ہے، اسے نقصان پہنچانا شروع کیا ہے۔ جس سے فائدہ ہوا ہے، جس سے مدد ملی ہے، جس سے سہولت ملی ہے، اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا ہے۔ یہ دوسرا رویہ ہے انسان کا معاشرے میں رہتے ہوئے۔ تیسرا رویہ، کردار، انسان درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کی چھاؤں میں آرام کرتا ہے، اس کا پھل کھاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ درخت کتنا اچھا ہے، پھل کتنا اچھا ہے، اور اسی کو پانی دینا شروع کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اور یہ کوئی اور بھی آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ فائدہ اٹھائیں گی، کسی اور کی بھی درخت مدد کرے گا، کوئی اور بھی یہاں سے پھل کھائے گا، کوئی اور بھی یہاں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے گا۔ اس نے کیا کیا؟ محبت کو دکھایا، انسانوں کے ساتھ پیار کو دکھایا، ہمدردی کو دکھایا، اسے فکر ہے دوسروں کی۔ یہ اس کا پیار تھا، اس کا پیار تھا۔ اور آج میں نے غور کرنا ہے کہ ان تینوں کرداروں میں سے میرا کون سا ہے؟ کیا میں بھول جاتا ہوں، اپنا سوچتا ہوں اپنا فائدہ ہوا بس، پھر کسی کا سوچنا نہیں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنا فائدہ ہوا اور بھاگ جاؤ۔ دوسرا، جہاں سے فائدہ ہوا اسی کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا کہ اس نے سوچا ہے کہ یہاں سے اور بھی پھل کھائیں گے، اور لوگ بھی چھاؤں میں بیٹھیں گے، تو میں نے اس درخت کو بچانا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، تاکہ اور بھی لوگ یہاں سے پھل کھائیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھ۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تو آج میں نے سوچنا ہے کہ میرا رویہ کون سا ہے۔ اگر نہیں تو مجھے اپنے رویے کو چینج کرنا ہے، مجھے دوسروں کو اس درخت کو بچانے والا بننا ہے، اس کو پانی دینے والا بننا ہے، تاکہ آنے والے اور بہت سے لوگ جو ہیں یہاں سے فائدہ اٹھائیں، برکت پائیں۔ تو مسیح خدا نے کہا جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس میں محبت ہے۔ اور میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ مسیحیت کا جو لباس ہے، یونیفارم ہے، وہ کون سا ہے؟ محبت کا۔ اگر ہماری زندگی میں یونیفارم نہیں ہے، بغیر یونیفارم کے ہیں، محبت کے لباس کے بغیر ہیں،
تو ہم حقیقت میں مسیحی بھی نہیں ہیں۔ مسیحی جو ہے ان کا لباس جو ہے محبت کا ہے، محبت کا، ان کی زندگی سے محبت آئے گی۔ یسوع مسیح نے کہا جو ایک گال پر تماچا مارتا دوسرا بھی اس کے در بدلہ نہیں لینا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ ہمارا خداوند تو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ محبت ہی تیری زندگی سے نظر آئے، تیری زندگی سے، تیری باتوں سے، تیرے الفاظ سے، تیرے کاموں سے، تیرے چلنے سے، تیرے بیٹھنے سے، تیرے اٹھنے سے، تیری زندگی سے محبت نظر آئے، محبت نظر آئے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ہمیں خدا کے ساتھ اپنی محبت کو دکھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پوری دنیا میں بائبل کا اتوار بھی منایا جاتا ہے۔ بائبل مقدس، خدا کا کلام، زبور 119 میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ چلنے کے لیے روشنی ضروری ہے، راستے کا جو ہے تعین کرنے کے لیے روشنی ضروری ہے۔ جب تک روشنی نہیں ہوگی تو راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ روشنی نہیں ہوگی تو چل کیسے سکیں گے؟ تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے کلام سے پیار کریں۔ مقدس جروم کہتے ہیں کہ خدا کے کلام سے جو ہے لا علمی، خدا کے کلام سے دور ہیں تو خدا سے بھی دور ہیں۔ وہ خدا کو نہیں جان سکتا جو کلام جس کے پاس نہیں ہے۔ جو کلام کو نہیں پڑھتا وہ خدا کو نہیں جان سکتا، اور وہی خدا کو جان سکتا ہے جو خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم خدا کے کلام سے پیار کریں۔ مکاشِ کتاب میں خدا کا کلام پڑھنے والا، خدا کا کلام سنانے والا، اور خدا کا کلام جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سناتا ہے، لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ خدا کا کلام ہمیں مبارک بنا دیتا ہے۔ تو ہم ضرور اپنے خاندانوں میں خدا کا کلام کھولیں، خدا کا کلام پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ خدا کا کلام چھونا تو آتا ہے، اسے چھوئیں، اسے کھولیں، اس کے الفاظوں پر اپنے ہاتھ رکھیں، انگلیاں رکھیں۔ آپ کی آنکھوں کو برکت ملے گی، آپ کے دماغ کو برکت ملے گی کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، اس سے مجھے برکت ملے گی۔ اسے چھونے سے ہی، اسے دیکھنے سے ہی، اس کو چھونے سے، اس کو دیکھنے سے، ایمان کی نظروں سے دیکھیں گے تو برکت ملے گی، ایمان کی نظروں سے چھوئیں گے تو آپ کو برکت ملے گی، کیونکہ یہ عام کتاب نہیں، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ نجات کی کتاب ہے، یہ ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی بخشنے اور نجات دلانے کی یہ زندگی کی کتاب ہے، محبت کی کتاب ہے۔ اس میں خدا کی محبت کی ساری کہانی درج ہے، اس میں خدا کی محبت کی ساری کہانی موجود ہے۔ اس سے آپ کو ایمان کے ساتھ برکت ملے گی۔ تو ہم خدا کے کلام سے پیار کریں، پیار کریں۔ آپ لوگوں نے بہت سے زندگی میں تحفے دیے ہوں گے، تحفے ریسیو بھی کیے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی بائبل مقدس کا تحفہ کسی کو دیا ہے؟ بہت کم دفعہ یا بہت مشکل، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایک کو بھی نہ دیا ہو یا کسی ایک کو دیا ہو۔ بعض نے تو دیا ہی نہیں ہوگا زندگی میں ایک دفعہ، ہو سکتا ہے، اور بعض نے ایک سے زیادہ بھی دیے ہوں گے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس ضرور دیں۔ اسے پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی، وہاں پر اس گھر کو برکت ملے گی، اس جگہ کو برکت ملے گی، اس پورے خاندان کو برکت ملے گی کہ ان کے گھر میں خدا کا کلام موجود ہے، خدا کی موجودگی ہے۔ تو ہم یہ تحفہ ضرور دیں، تحفہ ضرور دیں۔ ہم بہت چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایکسپینسو چیزیں، مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اپنے لیے ہر مہینے میں، اور کسی کے گھر پوچھے نا کہ بائبل ہے، کہیں گے نہیں، بس سوچن دے یہاں کہ لے لئیے، سوچن دے یہاں تو بائبل لے لیے۔ مہینے چ اتنا خرچہ، اتنی قیمتی چیزاں، مگر اگر پوچھا جائے تو وزٹ کے دوران
کچھ ایسے بھی گھر مل جاتے ہیں جن کے گھر میں بائبل مقدس نہیں ہے. تو ہمیں خدا کے کلام سے پیار کرنا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے. ایک دفعہ ایک بیٹا تھا، بہت اسٹڈی میں لائق، اچھا محنتی، ہر دفعہ پوزیشن لیتا، اسٹڈی کمپلیٹ کرتے کرتے اب وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے والا تھا. باپ بڑا خوش تھا. باپ نے کہا بیٹا اس بار بھی ہر بار تو پوزیشن لیتا ہے، اپنی کلاس میں ٹاپر ہوتا ہے، اس سال بھی تو نے پوزیشن ہی لینی ہے، ٹاپر ہی ہونا ہے. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، اس بار بھی میں اتنی محنت کروں گا کہ پی ایچ ڈی میں بھی میں پوزیشن لوں گا. مگر ایک بات ہے ابا جی، جو مانگوں گا اس بار ایک تحفہ مجھے دینا چاہیے، جو مانگوں گا ملے گا. باپ نے کہا بیٹا جو بھی کہے گا میں کروں گا. بیٹے نے کہا کہ ابا جی اس بار آپ نے مجھے ایک کار لے کے دینی ہے، گاڑی لے کے دینی ہے، اگر میں نے اچھی پوزیشن حاصل کی تو، ٹاپر ہوا تو. باپ نے کہا ٹھیک ہے. بیٹے نے بہت محنت کرنا شروع کر دی اور آخرکار کیا ہوا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر بن گیا. اس نے کامیابی حاصل کی، ٹاپر ہوا، بڑا خوش تھا. اور اب باپ کے پاس جو ہے وہ رزلٹ لے کر آتا ہے اور باپ نے اسے دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے پوزیشن حاصل کی. اور اس نے اپنے بیٹے کو کون سا تحفہ دیا؟ بائبل مقدس کا. کون سا تحفہ دیا؟ کتنے والدین ہیں جس نے اپنی زندگی میں بائبل کا تحفہ دیا ہوا اپنے بچے کو؟ ہاتھ کھڑا کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنی زندگی میں بائبل کا تحفہ دیا ہے. ایک وہ پیچھے دو تین، یہ ایک بہن ادھر ہے، دو ادھر ہیں، دو پیچھے ہیں، 4 لوگ ہیں چرچ میں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بائبل کا تحفہ دیا ہے. اس باپ نے بھی بائبل کا تحفہ دیا اور بیٹے نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ تحفہ دیکھا سے ناراض ہوا باپ سے کہ باپ نے یہ کیا دیا مجھے، باپ نے مجھے کیا دیا. اور جیسے ہی اس نے وہ بائبل پکڑی، ایسے پکڑ کے سائڈ پر رکھ دی اور غصے سے گھر سے چلا گیا، غصے سے گھر سے چلا گیا. وقت گزرتا گیا، مہینے گزر گئے، باپ بیمار پڑ گیا. باپ نے بیٹے کو خط لکھا کہ میں بہت بیمار ہوں، مگر بیٹا نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا. پھر کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد یہ پیغام ملا کہ تیرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا. بیٹا واپس گھر میں آتا ہے اور ایک دن اسی گھر میں اس نے دیکھا کہ بائبل مقدس وہ تحفہ جو چند سال پہلے باپ نے مجھے دیا تھا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے. اب دل میں باپ نہیں رہا تو پیار تھا باپ کے لیے، تو اس نے وہ بائبل مقدس پکڑی. اس کو جیسے ہی اس نے کھولا تو ایک سائڈ پر گاڑی کی چابی لگی ہوئی تھی کار کی. اس بائبل کے اندر جیسے اس نے کھولا ایک سائڈ پر کیا تھا؟ گاڑی کی چابی تھی. اور اب وہ بیٹا بہت رویا مگر اب وقت واپس نہیں آتا. باپ چلا گیا. وہ سوچتا تھا کہ شاید باپ مجھے پیار نہیں کرتا، باپ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، باپ بھول گیا. نہ تو باپ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا، بلکہ باپ ہمیشہ پیار کرتا ہے، باپ سارے وعدے پورے کرتا ہے، باپ بہت محنت کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے. باپ کی زندگی کا مقصد ہی اولاد کے لیے جینا ہے، ان کی خوشی کو پورا کرنا ہے. اپنی خوشیاں تو وہ بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کی خوشیوں کو پورا کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس نے وہ بائبل نہیں کھولی. کیا ہوا؟ باپ سے بھی دور ہوا، دکھوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، باپ کی جدائی میں رہا، گھر سے دور رہا، کیونکہ کلام سے پیار نہیں کیا. کلام کو چھوڑ گیا تو سب کچھ ہی چلا گیا. گھر سے بھی دور رہا، باپ سے بھی دور رہا، رشتے سے بھی دور رہا، خوشیوں سے بھی دور رہا. اور اگر وہ خدا کے کلام کو پیار کرتا تو سب کچھ اس کے پاس تھا. دوسری بات کہ سب کچھ ملنا کہاں سے ہے؟
جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ کلام کے اندر میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم کھولیں گے تو سارا کچھ اس میں موجود ہے، خدا کے کلام میں سب کچھ موجود ہے، ہماری خوشیاں موجود ہیں، ہماری ضرورتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ بیٹا بھی خدا کا کلام کھولتا تو اس کی خوشی بھی اندر ہی تھی۔ اسی طرح ہماری خوشیوں بھی جو ہیں بائبل مقدس سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہم خدا کے کلام سے پیار کریں تاکہ ہمیں کامیابیاں اور خوشیاں ملتی رہیں۔ خدا نے ہم سب کو زندگی دی ہے، ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، خدا کے کلام کو سنیں پڑھیں اور ہمیشہ اس کی مرضی کو پورا کرتے رہیں۔ مسیح خدا نے کہا کہ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ دعائیں اپنے والدین سے بھی پیار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، جو حیات ہیں ان کی خدمت کریں، جو خدا میں سو گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آپ کو بہت سی کامیابیاں ملیں گی، آپ کی جنت تو آپ کے پاس ہی ہے گھر میں، آپ اسے پیار کریں تو آپ کو بہت سی برکات ملیں گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کے پاس خزانوں کا ذخیرہ ہے۔ تو آئیں آج سے ہم خدا کے کلام سے پیار کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں تاکہ خدا سے برکات اور فضل پاتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔